ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والکافرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، سفر عشق، معرفتی زیارت جنت، آمادگی جنت ہم رواں دواں ہیں الحمدللہ۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سافروا تسحوا ترزقوا، مسافرت کرو، سفر کرو، تندرستی حاصل کرو اور رزق بے پناہ حاصل کرو۔ تو ایسا سفر ہو جو ہمارا سفر بھی ہو اور تندرستی اور صحت، دین، مذہب، احکام، شریعت، اخلاق، کردار، عقائد، ان تمام چیزوں کی صحت بھی ہو، اور رزق جو ہے وہ 46 طریقے سے 46 طریقے کا رزق اطاعت، رزق محبت، رزق مروت، رزق علم، رزق صحت، رزق شفاعت، رزق زیارت، ان تمام چیزوں کو حاصل کریں۔ یقیناً یہ عظیم ترین سفر ہے اور مستحب میں معقد ہے۔ زیارت امام حسین تقریباً مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے واجب ہے۔ جو امام کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے واجب ہے۔ یہ ایک اور فلسفہ انشاءاللہ دارش ہوگی کہ زیارت امام حسین کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے، تمام عبادتوں سے افضل کیوں ہے، تمام عبادتوں کے قبولیت کا وسیلہ کیوں ہے۔ خوش نصیب ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آمادہ ہیں، لیکن یہ زیارت معرفت کے ساتھ، مروت کے ساتھ، صاحب قبر سے گفتگو ہونے لگے، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر ہونے لگے۔ ہماری یہ گفتگو ہے، آپ کا مقام کیا ہے، صاحب قبر، صاحب مزور سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ سفر کا آغاز کے لیے مستحب ہے کہ خدا سے طلب خیر کرے اور دوستانے خاص طریقے سے وصیت کرے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے مسافر کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے، بالخصوص واجبات اور قرض کے بارے میں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ وصیت کرے، اس کی تاکید بہت کی گئی ہے۔ جو اپنے جان پہچان برادر مومن ہیں ان کے حق یہ ہے کہ جب سفر کا ارادہ کرو تو مومنین کو ان کی اطلاع دو، اور پھر برادران ایمانی پر ان کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آئیں تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئیں۔ طلب خیر، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب کوئی کام انجام دینا چاہتے تھے تو جیسے حج، عمرہ، زیارت، تو پہلے خدا سے طلب خیر کرتے تھے۔ طلب خیر کا بہترین طریقہ جو ہے استغفر اللہ برحمتی خیرۃ فی عافیہ، میں اس رحمتی کے سہارے ایسا خیر چاہتا ہوں جو عافیت ہو، یہ کہہ کے اپنا سفر شروع کرتے۔ 3 یا 7 یا 10 مرتبہ کہتے تھے یہ چیزیں، اور اس کے بعد دعائے سفر جو علامہ مجلسی نے تحفۃ الزائرین میں اور دیگر تمام چیزوں میں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے غسل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مستحب بسم اللہ و باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وعلی ملت رسول اللہ والصادقین عن اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ بہت طریقے کی دعائیں ہیں۔ اللہم طاہر بھائی یعنی غسل کی دعا ہے، جیسے عمرے میں انسان جاتا ہے، عید کے دن دعا ہے اللہم طاہر بہی قلبی، میرے دل کو پاک کر دے، بشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، ونور بھی، اس میں قبری اور میرے دل اور قبر میں نور پیدا کر دے، اللہم اجعل لی نورا طہورا حرزا شفاء من کل داء وآفت عاہد۔ اے خدایا اس سفر کو میرے لیے نور، پاکیزہ، پناہ، حفاظت، ہر مرض سے شفا قرار دے، ہر آفت، ہر مصیبت سے، تمام برائیوں سے جن سے میں ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں، ان تمام چیزوں کے، میرے دل کو، میرے اعضاء، جوارے، پارٹ آف باڈی کو، میری ہڈیوں کو، میرے خون کو، میرے بال کو، میری جلد کو، میری اسکین کو، میری ہڈیوں کو، میرے تمام اعصاب کو، میرے جس حصے، جس جسم کے اٹھایا ہے ان تمام چیزوں کو پاک کر دے۔ یعنی انسان کس طریقے سے آمادہ ہے زیارت کے لیے؟ ہمارا نہ ذہن پاک ہے، نہ فکر پاک ہے، نہ پیسہ پاک ہے، نہ آمادگی پاک ہے، تو کیسے زیارت ہوگی؟ معرفتی زیارت۔ اجعل لی شاہدا یوم حاجتی فخری، خدایا تو اس سفر کو میرے لیے شاہد قرار دے،
اس دن جب میری حاجت اور فقیری تیری طرف ہوگی۔ اے عالمین کے پروردگار تو ہر شے پہ قادر ہے۔ گھر والے کو جمع کر کے 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا ہے، پڑھے، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، اور اس کے بعد کہے کہ استغفر اللہ برحمتی خیرۃ فی عافیہ، 3 مرتبہ 4 مرتبہ محمد اور آل محمد پہ درود و صلوات پڑھے، اور اس کے بعد اللہم انی استودع اليوم نفسی واہلی ومالی وولدی ومن کان منی بسبب الایمان، آج کے دن میں اپنے نفس، اپنے گھر، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے تعلقات، اپنے حاضر غائب سب کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ہم کو ایمان کے ساتھ محفوظ رکھنا، ہماری حفاظت کرنا، خدایا ہمیں اپنی رحمت میں قرار دینا، اپنے فضل کو ہم سے سلب نہ کرنا، چھین نہ لینا، ہم تیری طرف متوجہ ہیں۔ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، سفر کی زحمت، واپسی، رنج و غم، اہل و مال، اولاد، دنیا اور آخرت کو کوئی برائی دیکھنے میں نہ آئے۔ خدایا میں تیری طرف مکمل طور پہ متوجہ ہوں، سب کچھ چھوڑ کر تیری طرف آ رہا ہوں۔ وہاں جا کے بھی اہم فکر کرے نہیں، توکل پروردگار ہو، تیری مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، تجھ سے قریب ہونے کے لیے۔ یہ زیارت نہیں ہے، اللہ کی رضا مرضی اور اس سے قریب ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے امیر المومنین کی زیارت کے لیے ہم کہتے ہیں گھر سے نکلتے وقت پروردگار ہم تیرا فضل حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہمارے زیارت کے لیے آسان کر دے اور ہماری زندگی کو مشکل سے آسان کر دے، اور اس کے بعد تو ہمارے گھر والوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہ امیر المومنین کی زیارت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لہذا میری امیدیں اور آرزو تک پہنچا دینا۔ اپنے بارے میں، اپنے اولیاء کے بارے میں، اے بہترین رحم کرنے والے پروردگار۔ چھٹی چیز ہے، سفر سے پہلے سورہ حمد، سورہ قل اللہ پڑھے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، قل اعوذ رب الفلق پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ انا انزلنا پڑھے، سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات یہ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخرجته وما للظالمین من انصارہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ بہت سی ہے دعائیں ہیں، اسے پڑھے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اور سی مخصوص دعائیں ہیں، اس کی تلاوت کرے، جتنا یاد الہی پروردگار کر رہے، صدقہ دے، سفر نکلنے سے پہلے ایک اچھی طریقے سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کے، گھر والوں کے سب کے لیے صدقہ دیں۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا، رخصت کے لیے امام کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیدر بزرگوار، میرے والد جب کبھی سفر کا ارادہ کرتے تو صدقہ دے کر خدا سے سلامتی کا سودا لیتے تھے، اور جب سلامت واپس آ جاتے تھے سلامت کے ساتھ تو شکر پروردگار کرتے تھے، صدقہ ادا کرتے تھے، صدقے کے بعد کہتے تھے اللہم انی، خدایا میں نے اس صدقے سے اپنے اور اپنے سفر اور اپنے سامان کی سلامتی کو خرید لیا، جو کچھ بھی میرے ساتھ اس کی حفاظت فرما، مجھے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے سب سلامت رکھنا۔ یہ بہت چیزیں ہیں، مجھے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے سب کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ مسافر کے لیے سفر کے دوران ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد بہت زیادہ تاکید ہے۔ سفر کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعائے فرج پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات والارض، سبع سماوات والارض العرضین، سبع العرضین، رب عرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، بہت سے الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ، بہت عظیم ترین دعائیں ہیں جس کے لیے انسان کو آمادہ کرے، اور اس زیارت میں انسان آل محمد کے لیے اپنے آپ کو زینت دے، ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنائے، اور اسی طرح اخلاق حسنہ، آپس کے اچھے تعلقات مومنین کے ساتھ رکھنا،
یہ بھی عظیم ترین ثواب ہے، اس لیے کہ خاص طریقے سے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بے پناہ مقاصد بیان کریں، اپنے ساتھی کا منتخب کسی کے ساتھ ایسے سفر نہیں کرنے جائے کہ بلکہ ایسے ساتھی جو تمہیں یاد پروردگار، یاد امام، دین اور مذہب کی طرف آمادہ کر سکیں، جو شخص یقین کی طرف لے کے جائیں۔ ہم ایسے نہیں کہ گاؤں والے، کیڑے والے، شہر جان پہچان والے کو زیارت میں لے کے جا رہے ہیں جن کے ساتھ وہاں پہنچ کے بھی وہی باتیں ہوں۔ امام زین العابدین الگ الگ لوگ غیر پہچان کے ساتھ جو ہے سفر کرتے تھے۔ مناسب وقت میں جو ہے وہ انسان انتخاب کرے، غسل کرے، دعائے سفر پڑھے، صدقہ کو ادا کر دے۔ مستحب ہے کہ اپنے جو ہے وہ سفر میں کچھ کام لے کے چلے، اور ہمسران کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہے، جن کو سفر میں ہو، مریض ہو جائیں تو ان کے جو ہے وہ مدد کرے، فقیر ہیں تو ان کا جو ہے وہ کچھ انہیں ہیلپ کرے۔ اور یقیناً امام نے فرمایا کہ آپس کے جو ہے وہ مروت و محبت، بہت زیادہ آمادگی، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی کمک، اور ساتھ طریقے سے یہ سفر ولایتی سفر ہے، اہل بیت سے محبت کا سفر ہے۔ لہذا ہر عالم میں وہ چیزیں کریں کہ جو اہل بیت سے ہمیں قریب کر سکے، اہل بیت کے مقاصد کو ہمیں قریب کر سکے۔ گریہ، پیغام، نصیحت، دروس، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے، اور ہر وقت اپنے خدا اور اپنے امام کو حاضر ناظر جانے۔ خاص طریقے سے ولایت اور عقیدے کو مضبوط کرنا، اور صاحب قبر سے گفتگو ہونے لگے، محسوس ہو کہ ملاقات ہوئی، بالمشافعہ ملاقات ہوئی۔ یہ سفر زیارت ہے۔ خدا آپ سب کے زیارت کو قبول کرے، آمادگی زیارت کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، مقصد زیارت کو حاصل کریں، معرفت کے ساتھ زیارت حاصل کریں، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معیت میں زیارت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اس کو سبسکرائب کریے، لوگوں کو بانٹیے، اور انشاءاللہ اسی ضمن میں ساری زیارتیں کرائی جائیں گی آپ کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔